الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ یہاں سے شرک فعلی کا بیان اور اس کی تردید، ایمان والوں کو اس سے منع کیا گیا۔ شرک فعلی کے 4 عنوان ہیں، ذہن میں رکھنا۔ شرک فعلی ہے کیا؟ نظر و نیاز، منت منوتی غیر کے نام پہ دینا۔ 2 صورتیں جائز اور 2 صورتیں ناجائز۔ ایک تحریمات اللہ، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، ان کو عنوان دیا گیا تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ دوسرا ہے تحریمات غیر اللہ، جن کو لوگوں نے مقربین اللہ کے پیاروں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا ان کو، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال ہی رکھا تھا۔ یہ تحریمات غیر اللہ بالکل اس کا کوئی حرام کا حکم نہیں، کیونکہ اللہ نے جب ان کو حلال کیا ہے تو کسی غیر کو حرام کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں، جن کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، فرمایا ان کو حرام سمجھو۔ تیسرا عنوان ہے نیازات اللہ، اور چوتھا عنوان ہے نیازات غیر اللہ۔ اللہ کے نام پہ جو نیاز دی جائے گی، جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا جائے گا منت کی شکل میں، نظر کی شکل میں، اس کو نیازات اللہ کہتے ہیں، اور وہ حلال۔ جو چیز دو، کوئی جانور دو، کوئی غلہ سے اگی ہوئی چیز دو یا نقدی دو، اللہ کے نام پہ جو چیز دو گے وہ حلال، اور نیازات غیر اللہ یہ حرام، یہ حرام۔ تو ان 4 عنوانوں میں 2 جائز، 2 ناجائز۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، یعنی اپنی طرف سے ان کو تم حرام نہ سمجھو۔ تو جن لوگوں نے غیروں کی خوشنودی کے لیے وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیں، اللہ نے منع کیا۔ میرے حلال کو حرام کرنے کا تمہیں کیا، کس نے اجازت دی ہے؟ جو چیزیں میں نے حلال رکھی ہیں ان کو حلال سمجھو اور حلال سمجھ کے کھاؤ۔ غیر کی تحریمات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حرام وہی چیزیں ہیں جن کو میں نے حرام قرار دیا اپنی شریعت میں، تمہارے حرام کہنے سے وہ حرام نہیں بنے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں آئے گا۔
سورت مائدہ اور سورت انعام میں یہی شرک فعلی کی نفی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہاں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، سائبہ، وسیلہ، بحیرہ، حامی، یہ 4 قسم کے جانور تھے، کسی کا دودھ پینا اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ اس گائے یا اس اونٹنی کا دودھ ہمارے اوپر استعمال کرنا حرام ہے۔ اب یہ اس پیر اور بزرگ کے نام پہ ہم نے اس کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ کسی جانور کے بارے میں کہتے تھے کہ اس پر ہم نے بوجھ نہیں لادنا، کسی کے بارے میں کہتے تھے ہم نے سواری نہیں کرنی اس کے اوپر، تو کسی کا کہتے تھے گوشت نہیں کھانا، جہاں سے یہ چرے، جہاں جس فصل کو کھائے پیے، بس کوئی منع نہیں ہے، اور ہمارے لیے ان سے فائدہ اٹھانا حرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبختو، میں نے حلال کی ہے تمہارے لیے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کو اپنے اوپر حرام کرو؟ حرام ہوئی ہیں جو میں نے حرام کی ہیں، تمہارے کہنے سے یہ حرام نہیں ہوگی۔ اس پہلی آیت میں اسی چیز کا بیان ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو چیزیں زمین سے میں نے اگائیں وہ بالکل حلال ہیں، اور ان کو کھاؤ، کلو، ان کو کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں۔ تو یہ ایک شرک یہ تھا کہ اپنے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔ اللہ نے اس کی بھی نفی کی۔ اور دوسرا شرک مشرکین میں یہ پایا جاتا تھا کہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر ان کے نام کی منتیں دیتے، ان کے نام کے چڑھاوے دیتے اور کہتے یہ حلال ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ 2-3 آیتوں کے بعد آگے اس کا ذکر آئے گا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جن چیزوں کے اوپر اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا اور تم نے غیر کے تقرب کے لیے وہ چیزیں چڑھائیں منت نیاز کے طور پر، تو وہ خنزیر سے زیادہ حرام۔ ہاں کبھی شاذ و نادر اگر ایسا موقع بن جائے کہ جس وقت جنگل بیابان ہو اور تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور جان لبوں پہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، اس حالت اضطراری میں تم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے۔ لیکن اب اس رخصت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جتنا مرضی آئے جی بھر کے پیٹ بھر کے کھاؤ، نہ، بقدر ضرورت اتنے لقمے کھا سکتے ہو جتنے لقمے سے تمہاری جان بچ جائے، بس، اس سے زیادہ تجاوز نہیں۔ تو مشرکین عرب میں یہ 2 قسم کا شرک پایا جاتا تھا، اور آج تک شیطان نے وہ شرک یہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ہم وہاں شہر کے اندر تو یہ دیکھتے ہیں کچھ گائیں پھر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جہاں پھریں جہاں سے کھائیں، کسی سبزی والے سے سبزی آ کر کھانی شروع کر دیں، پھل والے کا پھل کھانا شروع کر دیں، وہ بیچارہ ڈرتا ہے میں اس کو ماروں نہیں، بھگاؤں نہیں، کہیں پیر صاحب میرا بیڑا نہ غرق کر دے۔ تو یہ وہی تحریمات غیر اللہ، ایسی گایوں کو یا ایسے جانوروں کو کھلا چھوڑ دینا کہ اب ان کا دودھ بھی دوہنا حرام، ان کا گوشت ذبح کر کے کھانا حرام، ان پر بوجھ لادنا حرام، کسی قسم کا استعمال ان کا حرام ہے۔ اس سے بھی منع کیا کہ یہ تمہارے حرام کہنے سے حرام نہیں، اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ حلال طیب پاکیزہ رزق ہے، اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو حرام مت سمجھو، انہ لکم عدو مبین، یہ تو کھلا دشمن ہے تمہارا۔ یہ شرک جو اس وقت تھا ماحول عرب میں، یہ بھی آج تک موجود ہے، اور اللہ کے پیاروں کی قبروں کے اوپر جا کر چڑھاوے، نیازیں، منتیں دینا اس نیت سے کہ یہ بزرگ خوش ہوگا اور میرے بگڑے ہوئے کام کرے گا اور اللہ جل جلالہ کے ہاں میری سفارشیں کرے گا، تو یہ بھی حرام۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برے اعمال کا اور بے حیائی کا، یا فحشاء سے مراد ننگے طواف کرنا، ننگے طواف کرنا۔ دور جاہلیت میں شیطان نے ان کی عقلوں کو ایسا الٹ دیا کہ وہ کہنے لگے جب ہم اللہ کے گھر میں آئے نا تو اس وقت یہ گناہ والے کپڑے پہن کے نہ آئیں، بلکہ گناہ والے کپڑے وہ ایک طرف اتار کے رکھ دیتے تھے، اور مرد عورتیں کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے جی ہمارے باپ دادے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اور ہم نے ایسا کرنا ہے۔ تو حق تعالی نے فرمایا یہ تو شیطان کا فعل ہے، شیطان خود بے حیا اور وہ بے حیائی تمہارے اندر بھی ڈالنا چاہتا ہے اس طرح ننگے طواف کروا کے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے گناہوں کا اور بے حیائی کا۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کیا ہوگی کہ مرد عورتیں ننگے ہو کر وہ کعبے کا طواف کریں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پہ وہ باتیں باندھتے ہو۔ ان تقولوا علی اللہ، قول کا صلہ علی آ جائے تو اس کا معنی جھوٹی بات کسی کے ذمے لگانا، تو اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں، کیونکہ یہ نسبت پھر اللہ کی طرف کرتے تھے، اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ تو 8ویں پارے میں آئے گا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ پہلا جواب تو یہ کہ باپ دادے سے ایسے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس بات کو اللہ کی طرف ذمے لگاتے اور جوڑتے واللہ امرنا بہا، اللہ نے اسی کا حکم دے رکھا ہے کہ میرے گھر میں آؤ تو ننگے طواف کرو، گناہ والے کپڑے پہن کے مت آیا کرو۔ حق تعالی نے فرمایا اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگاتے ہو، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس وقت کہا جاتا ہے اتباع کرو، تابعداری کرو اس چیز کی جو اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ توحید کا، یعنی یہ شرک چھوڑو، یہ بے حیائی کے کام چھوڑو۔ اللہ نے کہا مجھے حاکم اعلی مانو، مجھے مالک و مختار مانو، میرے نام کی منتیں اور نیازیں دو، غیر کے نام کی منتیں نیازیں نہیں دینی، اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام بھی نہیں کہنا۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی اتباع کرو تو قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اے نبی ہم تیری بات نہیں مانتے، جو کچھ ہمارے باپ دادے چھوڑ کے گئے۔ ما الفینا، الفا یلفی، الفا کا معنی ہوتا ہے باجادہ، یعنی جس چیز کے اوپر ہم نے باپ دادے کو پایا، جن رسومات پر، جن حکموں پر ہمارے باپ دادے عمل کرتے تھے ہم بھی اسی پر عمل کریں گے، تیری بات نہیں مانتے، باپ دادے کو نہیں چھوڑ سکتے، تجھے چھوڑ سکتے۔ حق تعالی نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل بھی ہوں، لا یعقلون شیئا، بے عقل ہوں، ان میں سمجھ بوجھ بھی نہ ہو، تب بھی آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے رہو گے باپ دادے کی۔ ولا یہتدون، اور بے ہدایتیں ہوں، گمراہ ہوں، مشرک ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ آیت کن کے بارے میں اتری؟ بولو، کن کا بیان چل رہا ہے پیچھے؟ مشرکین کا۔ ماحول عرب کے کافر اور مشرکوں کے بارے میں انہی کو اللہ نے فرمایا جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں تم ان کو کیوں حرام کہتے ہو؟ ان کو کھاؤ پیو حلال سمجھ کے، اور یہ تو شیطان تمہیں ورغلا کے اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، بے حیائی کے کام سکھلاتا ہے، کعبے کا ننگا طواف کرنا اس کو عبادت سمجھتے ہو، یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی پیروی کرو تو یہ کہتے ہیں اے نبی ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں باپ دادے کو۔ تو یہ کون سے لوگوں کا بیان ہے؟ سوچ لو، مشرکین کا۔ کن لوگوں کا بیان چل رہا ہے؟ ماحول عرب کے مشرک اور کافروں کا۔ جب ان کو کہا جاتا تھا شریعت کی اتباع کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ دادے کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج کل کے محرف قرآن وہ کہتے ہیں ان مقلدین کو جب کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں ہمارے امام ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم، حالانکہ یہ آیت آگے بتلا رہی ہے کہ یہاں سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں۔ انہی کو کہا جاتا ہے چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہاں کفار کا بیان اور کہاں ان لعینوں نے اہل حق، پوری امت اس وقت مذاہب اربع میں تقسیم ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ الحمدللہ یہ چاروں مسالک کے حق کا ہیں، مذاہب حق کا ہیں، اور پوری کی پوری امت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی تشریحات جو امام ابو حنیفہ نے فرمائی، امام مالک نے فرمائی، امام احمد بن نے فرمائی، امام شافعی نے فرمائی، اپنی اپنی جس کی تحقیق اقرب الی الصواب جن لوگوں کو لگی۔ ہمارے ان مشرقی ممالک میں یعنی ترکی، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، اور پھر آگے مشرقی ممالک بنگلہ دیش، برما، فلپائن، چین، روس، جتنے بھی ان ممالک کے اندر مسلمان بستے ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ مصر اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں شام کے وہ شافعی کے مقلد ہیں۔ الجزائر، سوڈان وغیرہ جو سیاہ فام قوم ہے اکثر تو وہ امام مالک کے مقلد ہیں۔ سعودیہ والے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ پوری امت ان چاروں اماموں کی جو برحق ہیں اور صحیح تشریحات انہوں نے کی قرآن و سنت کے مطابق تو ان کی اقتداء کر رہی ہے، ان کی تقلید کر رہی ہے۔ لیکن یہ کافروں والی آیتیں ان بدبختوں نے ان مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے قرآن کی تعریف کر ڈالی۔ مولوی سراج الدین کو پتہ کوئی نہیں چل رہا کہ بات کیا چل رہی، لیٹ جو پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔
یہ چند گنتی کے آدمی جن کا وجود صرف اور صرف یہاں پر ہے، پاکستان اور انڈیا میں، باہر کسی ملک کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں، غیر مقلدین کا۔ تو قرآن میں یہ ایک مقام نہیں ہے، جہاں جہاں پر بھی میں نشاندہی کرتا جاؤں گا، جہاں جہاں پر بھی کہا جاتا تھا نا ان کافروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اعلان سناتے کہ آ جاؤ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی طرف، چھوڑ دو اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید، تو وہ ان ساری کافروں والی آیتوں کو ان مقلدین مسلمانوں پر فٹ کر کے قرآن کی تعریف کرتے۔ یہ حنفی بھی مقلد ہیں، شافی مقلد ہیں، مالک مقلد ہیں، مالکی مقلد ہیں، حنبلی مقلد ہیں۔ اور بدبخت ہو اگر یہ سارے کافر ہو گئے ہیں تو پھر تمہیں ایمان کہاں سے ملا ہے؟ وہی براہ راست اتری ہے تمہارے اوپر، آخر انہی علماء سے ہی تم نے پڑھا نا، کیونکہ انگریز دور سے پہلے تو ان کا وجود کوئی نہیں تھا۔ انگریز دور میں انہوں نے اپنا وجود برقرار کیا، اس سے پہلے یہ جماعت موجود نہیں تھی۔ اور اس سے پہلے کون تھے؟ یہ سارے مقلدین تھے۔ ان سارے 1300 سال کے مسلمانوں کو یک لخت ایک ہی فتوے کے ساتھ اس آیت کے تحت کافر بنا دیا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف، تو یہ مقلد کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ آباءنا سے مراد روحانی باپ دادے، یعنی روحانی باپ ہمارے ائمہ مجتہدین، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد کو نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ اس سے اگلی آیت اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل اور بے ہدایتیں ہوں، تو یہ بے ہدایتیں اور بے عقل کون تھے؟ مکہ کے کافر تھے۔ کیا ابو حنیفہ اور شافی اور احمد اور مالک بے عقل تھے؟ بے ہدایتیں تھے؟ لا یہتدون مانو تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ وہ گمراہ تھے اور بے ہدایتیں تھے، غیر مسلم تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں ائمہ مجتہدین کے خلاف کتنی خباثت بھری ہوئی ہے۔ جب تک آپ ان کے قریب نہیں ہوں گے تو تقیہ کریں گے اور کہیں گے جی ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو دین کی بڑی محنت کی، امام ابو حنیفہ نے، امام شافی نے، مالک نے، احمد نے، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، یہ پچھلوں کا قصور ہے جو اندھی تقلید کر کے ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ لیکن سوچو جب اس آیت کو ان کے اوپر فٹ کیا تو یہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون کا مصداق کون بنے؟ یہ ائمہ مجتہدین بنے۔ اور ان ائمہ مجتہدین کو یہ بے عقل بھی کہہ رہے ہیں، بے ہدایتیں یعنی کافر بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ ہدایت کے اوپر بھی نہیں ہے، ان میں عقل و شعور اور فہم بھی کوئی نہیں، پاگل اور مجنون تھے۔ جو بے عقل ہوگا، لا یعقلون ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دیوانہ ہوگا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک غیر مقلد عالم کا مجھے کسی نے کلپ سنایا، کسی کے ہاں میں مہمان گیا تو اس نے اس کا کلپ سنایا اور وہ میں آپ کو سنا دوں، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگانا کہ ان کے دل میں کتنا خبث بھرا ہوا ہے ائمہ مجتہدین کے خلاف، اور زبان سے اوپر سے یہ شیعوں والا تقیہ کرتے ہوئے تعریفیں کس طرح کرتے۔ سورت احزاب نکالو۔
صفحہ 865، صفحہ 865، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، اس کی 5ویں سطر دیکھو۔ اب یہ آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ میں اوپر سے پڑھنے لگا ہوں، اس نے نیچے 2 سطریں چھوڑ کے پڑھی، چونکہ اوپر پڑھتا تو اس کی خباثت کھول کے سامنے آ جاتی کہ یہ تحریف قرآن کر رہا ہے۔ اس نے یہ پہلی 2 آیتیں نہیں پڑھی، اس نے یوم تقلب وجوہہم فی النار سے پڑھا، پہلے وہ دیکھ لو۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن یعنی قیامت والے دن ان لوگوں کو آگ کے اندر ان کے چہروں کو پھیرا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور یہ یقولون، یہ جہنم میں گئے ہوئے لوگ جہنم میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا، اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ اور یوں کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اطاعت کر لی اپنے سرداروں کی، اپنے مذہبی پیشواؤں کی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی یعنی اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی، بقول اس کے، یہ اس کی تقریر ہے غیر مقلد کی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا، انہوں نے ہمیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان اماموں کو دگنا عذاب دے، جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا اور قرآن و حدیث سے دور کیا، ان کو۔ اب کہنے لگا اس سے آگے میں نہیں پڑھتا، اس سے آگے میں پڑھوں تو تمہارے دل ہل جائیں۔ اور آگے کیا ہے؟ پہلے کیڑی کسر تو باقی چھوڑی بیٹھا بھائی، جڑی اگلی بات کرنے سے تو جھجک رہا ہے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت کر۔ اب دیکھو یہ فٹ کیا کن پر؟ مقلدین پر۔ مقلدین اماموں کی تقلید کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جا کر پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور اماموں کے پیچھے انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی جسارت ہے، قرآن کا معنی بدلتے ہوئے شرم حیا نہیں آئی ان لوگوں کو، اور اپنے جیسا مسلمان بھی کسی کو نہیں سمجھتے۔ ساری دنیا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی سب کافر، اور یہ چند، اب میں کچھ نہیں کہتا، زبان کے اوپر جملہ تو بڑا اچھا آیا تھا لیکن روک لیتا ہوں۔ کیوں؟ اگر ہم نے بھی ایسی گندی زبان بولی تو پھر ان کے ہمارے اندر فرق کیا رہے گا؟ اب میں نے کہا کہ یہ تحریف ہے۔ یہ آیتیں اصل میں کن کے لیے تھیں؟ کافروں کے لیے۔ اب 2 سطریں اوپر چلے جاؤ، معنی واضح ہو جائے گا۔ ان اللہ لعن الکافرین، ان اللہ، یہاں سے کافروں کا بیان چل رہا ہے، اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں پر کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کافروں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ یقولون، اور وہ کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول،
اے کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے، رسول کی بات مان لیتے، ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی۔ جیسے اس دوسرے پارے میں بھی وہ کیا کہتے تھے، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ تو مراد کافر اور کافروں کی نبی کے فرمان کو، شریعت کو چھوڑ کر اپنے باپ دادوں کی اندھی تقلید، اندھی تقلید کے سامنے قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن وہ کافر اپنے شرک اور کفر کو نہیں چھوڑ رہے، نبی کی آمد کا انکار کر دیا، ان کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو کہا، اوے قرآن و حدیث کے سامنے اپنے کافر باپ دادوں کو پیش کرتے ہو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ وہ کافر بے عقل اور گمراہ ہوں، بے ہدایتیں ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے۔ تو بات تھی کافروں کی، اور یہ بدبخت فٹ کرتے ہیں کن پر؟ مسلمان مقلدین پوری امت پر، اور کہتے ہیں یہ تقلید شرک ہے۔ یہ تقلید کیا ہے؟ ہاں، لیکن کیونکہ سعودیہ والوں سے ریال ملتے ہیں مسجدیں بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے، تو سعودیہ والوں کو کافر نہیں کہیں گے، ہیں تو وہ بھی مقلد۔ اگر تقلید شرک ہے تو پھر حنفی مقلد کو مشرک کہنا اور حنبلی مقلد کو مشرک نہ کہنا، یہ دوغلی پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ شرک ہے تو سب مشرک ہیں جتنے مقلد، چاہے شافی کے ہوں، چاہے مالک کے مقلد ہوں، چاہے احمد کے مقلد ہوں۔ تقلید شرک ہے تو سب مشرک ہوں گے، لیکن ان پر کیوں فتویٰ نہیں لگتا؟ وہاں سے ریال ملتے۔ اچھا بھائی، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا مثال سنو ان کافروں کی، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس بندے کی طرح ہے جس نے آواز لگائی، بما، ایسے جانوروں کو، ماں سے مراد مویشی جانور، اور کمثل الذی ینعق، مراد اس سے آواز لگانے والا چرواہا۔ جب کسی چرانے والے چرواہے کے جانور ادھر ادھر جا رہے ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی خاص آوازیں لگاتا ہے، اور وہ آواز جانور سنتے ہیں، وہ آواز اس کی جانور سنتے ہیں پر سمجھتے، بما لا يسمع الا دعاء و نداء، وہ آواز کیسی لگاتا ہے؟ کوئی الفاظ بولتا ہے؟ نہیں، ایک ایسی آواز سی لگاتا ہے، وہ مخصوص آواز۔ بکریوں کے لیے مخصوص آواز اور ہوتی ہے، گایوں کے لیے، اونٹوں کے لیے وہ آواز اور ہوتی ہے۔ لا يسمع الا نداء دعاء و نداء، تو وہ چرواہا آواز لگاتا ہے اور وہ جانور آواز تو سنتے ہیں، پر اگر کوئی وہ اپنی بولی میں لفظ بولے تو ان کو الفاظ کی سمجھ، صرف آواز ہی آواز سنیں گے، باقی کوئی الفاظ کا مضمون، معنی، مفہوم وہ ان جانوروں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا ان کافروں کی مثال بھی یہی ہے، میرا نبی ان کو قرآن پڑھ کر آوازوں پہ آوازیں لگا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اوے جن جن جانوروں کو تم نے ایسے چھوڑ رکھا ہے بزرگوں کے نام پر، اور کھانا پینا، بوجھ لادنا، دودھ نکالنا، ان کا گوشت کھانا، ان پر سواری کرنا حرام کر رکھا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو حرام کیا وہی حرام ہے، تمہارے حرام کہنے سے حرام نہیں بنے گے۔ کلوا مما فی الارض حلالا، ان کو کھاؤ، لیکن ان کی حالت کافروں کی کیا ہے؟ لا یسمع الا دعاء و نداء، ان کو ایسے ایک آواز سی تو کانوں میں پہنچ رہی ہے،
جیسے ان جانوروں کو اپنے چرواہے کی آواز کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، ان کو بھی نبی کا مفہوم، نبی کے الفاظ کانوں میں نہیں پڑتے۔ لا یسمع الا دعاء، ایک آواز اور پکار جیسے وہ مویشی جانور سنتے ہیں، اسی طریقہ سے ان کو بھی یہی لگتا ہے ہاں کوئی آواز تو آ رہی ہے، لیکن اس آواز کی طرف کان نہیں دھرتے، سمجھتے نہیں ہے۔ سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، عقل بھی کوئی نہیں، سمجھ بھی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر تمہیں میں کہہ رہا ہوں کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ پاک حلال رزق دے رکھا ہے ان کو کھاؤ، ان کو اپنے اوپر حرام نہیں سمجھنا۔ واشکروا للہ، اور ایسی پاکیزہ رزق دینے پر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو خالص عبادت کا تقاضا یہ ہے اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، ان کو حرام نہ بناؤ اپنی طرف سے، اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ آؤ جن کو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر رکھا ہے حلال چیزوں کو، وہ حرام نہیں ہے، حرام وہ ہیں جو آؤ میں تمہیں بتلاؤں، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار کو، جو بغیر تکبیر پڑے ذبح کیے خود بخود جانور مر جائے وہ حلال، مردار میتہ ہے وہ حرام۔ والدم، اور دم سے مراد دم مسفوح، رگوں سے ذبح کے وقت بہنے والا خون، یہاں دم سے مراد عام دم نہیں ہے بلکہ کون سا دم؟ جو رگوں سے بہتا ہوا خون نکلتا ہے ذبح کے وقت میں، وہ دم مسفوح بہتا ہوا خون، وہ بھی حرام۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی، خنزیر نجس العین ہے، اور نجس العین وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی ہر چیز حرام۔ اب باقی مردار کسی جانور کا چمڑا آپ دباغت میں ڈالو گے، رنگو گے، پاک ہو جائے گا، لیکن خنزیر کا چمڑا اگر دباغت میں ڈالو رنگو گے تب بھی پاک نہیں ہوگا، نجس ہی رہے گا۔ تو گوشت کا نام صرف اس لیے لیا کہ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو کھایا گوشت جاتا ہے، چمڑے نہیں کھائے جاتے، ہڈیاں نہیں کھائی جاتی، اس لیے گوشت کا ذکر کیا، ورنہ خنزیر کا گوشت بھی حرام، اس کا چمڑا بھی حرام، اس کے بال بھی حرام، اس کی ہڈیاں بھی حرام، کسی فائدے میں یا استعمال میں نہیں لائی جا سکتی۔ اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، کسی وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کو آواز لگائی جائے، یعنی اس کا نام بلند کیا جائے۔ ما اہل بہ، اہل یہلو کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، تو جب آواز ایک دفعہ اس کے اوپر غیر کی آ گئی، فقہا نے لکھا ہے غیر کے لیے نام زد کر لیا، یہ چھترا بکرا فلاں بزرگ کے نام پر اس کی خانقاہ پر جا کر ذبح کرنا ہے، یا اس کی خوشنودی کے لیے ادھر ہی ذبح کرے گا تب بھی حرام۔ تو ایک دفعہ نام زد ہو گیا، ایک دفعہ آواز غیر کی لگ گئی، فقہا نے لکھا ہے ذبح کے وقت میں بے شک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو گے پھر بھی حرام، پھر بھی حرام، کیونکہ یہاں ذبح کے وقت کی بات نہیں بلکہ یہاں پر بات ہے جس پر غیر کا نام بلند کر دیا گیا، تو غیر کا نام بلند ہونے سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ چاہے ذبح کے وقت میں کوئی تکبیر پڑھ کر ذبح کرے گا پھر بھی
حرام ہی ہوگا۔ بلکہ فقہا نے لکھا کہ جب اس نے غیر کے نام پہ وہ چھترا بکرا دیا سارا مرتد ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ وَذَبِيحَتُهُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍ، اور اس کا ذبیحہ اسی طرح حرام جس طرح مرتد کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہاں، ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ ضروری نہیں کہ جانور ہی ہو، بے شک آپ چاولوں کی دیگ پکاتے ہیں غیر کے نام پہ، وہ بھی ما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ آپ خشک راشن چینی کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، گھی کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں اس بزرگ کے نام پر چڑھاوے کے طور پہ جا کر چڑھاتے ہو، یہ ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ ہاں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو گیا تو وہ بغاوت بھی نہ کرے۔ غیر باغ کا معنی بغاوت نہ کرے، کیا مطلب؟ لذت کے طور پہ نہ کھائے۔ غیر باغ کا معنی جان بچانے کے لیے صرف وہ کھائے، لذت کے طور پہ۔ ولا عادن، اور تعدی بھی نہ کرے، حد سے بھی آگے نہ بڑھے۔ تو تعدی اور حد سے نہ بڑھنے کا کیا مطلب؟ کہ اگر جان بچ سکتی تھی 2 یا 3 یا 4 لقموں سے تو اب وہ پیٹ بھر کے نہ کھائے کہ چلو رخصت تو مل گئی، اجازت تو مل گئی مجھے، اب میں جی بھر کے کھا لوں، لمبا سفر ہے، پتہ نہیں اگاں کدھرے کوئی شاید لبنی ہے یا نہیں لبنی، اب یہاں سے ملی ہے پیٹ بھر کے کھا لوں نہ۔ تو رخصت وہ بقدر رخصت اجازت ہوتی ہے، اور بقدر رخصت کتنی ہوتی ہے؟ جس سے جان بچ سکے۔ فلا اسم علیہ، اس پر گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے پہلے کہہ دیا فلا اسم علیہ، گناہ کوئی نہیں، تو جب گناہ کوئی نہیں تو پھر بخشنے کس چیز کا ہوا؟ اور گناہ ہوتا تو اللہ بخشتا نا۔ اللہ نے خود ہی تو کہہ دیا فلا اسم علیہ، جو بغاوت اور تعدی نہ کرے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بخشنے اور رحمت کا مطلب یہ ہوگا کہ ممکن ہے اس کی جان بچ سکتی تھی 4 لقموں سے، اور اس نے سمجھا میری جان بچے گی 10 لقموں سے، اس نے 10 لقمے کھا لیے، اس میں اس کو غلطی لگی۔ یہ جو اس نے اجتہاد کیا ہے کہ 4 لقموں سے جان نہیں بچے گی، 10 لقموں سے بچے گی، حالانکہ حقیقت میں 4 لقموں سے بچ سکتی تھی، یہ جو اس سے غلطی ہوئی، اس غلطی کو اللہ معاف کرے گا۔ سمجھے ہو؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری کتاب اللہ سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال، یعنی دنیا کا مال چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تھوڑا ہے۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہی وہ لوگ ہیں نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ کو۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، یعنی شفقت کی بات نہیں کرے گا۔ ہاں، سختی والی غیظ و غضب والی کلام تو ہوگی، لیکن شفقت والی کلام، نرمی والی کلام نہیں ہوگی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کے گناہ معاف کر کے ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب ما قبل سے کیا ربط ہے اس کا؟ ما قبل میں شرک فعلی کا بیان ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر چڑھاوے مت دو، نظر نیازیں مت دو، اور پہلی تحریمات غیر اللہ کی قائل مت بنو، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت سمجھو۔ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہی حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کو حرام سمجھو گے شرک بنے گا۔ 2 چیزیں آئی تھیں، اللہ کے حلال کو حرام بھی
نہیں کرنا تو جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو حلال سمجھ کے کھانا بھی نہیں. ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے حرام کیا مت کھاؤ. اب ان الذین یکتمون ما انزل اللہ سے مراد یہی مضمون ہوں گے. جو اہل کتاب میں سے جو لوگ ان مضمونوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، شرک فعلی کو کھول کھول کر لوگوں کو بتلاتے نہیں، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کے حرام ہونے کو لوگوں کو نہیں بتلاتے، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی والی کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہوگی؟ وہ فطری ہدایت. فطری ہدایت اگر پہلے مسلمان تھا حقیقت میں، پھر تو وہی ہدایت ہو جائے گی اسلام والی. اور اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ یہ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کے چڑھاوے دیتا ہے، تو گویا وہ فوراً گمراہ اور مشرک ہو گیا. اس نے اپنی پہلی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا بخشش کے بدلے میں. اگر اپنے اسلام پہ ڈٹا رہتا تو اللہ معاف کر دیتا اس کے گناہوں کو. اب چونکہ اس نے اس کے علاوہ عذاب کو خریدا شرک کر کے، اللہ کی بخشش کا مستحق نہیں رہا. فما اصبرہم علی النار، کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر. فما اصبرہم کون سا فعل ہے؟ ہاں، فعل تعجب. ما ازربہ، ما ازربہما، ما ازربہم، کوئی ضمیر بھی لگا سکتے ہو. ما ازربہ فعل تعجب. ما اصبرہم، تعجب ہے ان لوگوں پر کہ یہ اتنی وعیدیں سننے کے باوجود کفر اور شرک کو چھوڑتے نہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ آگ پر کتنے صبر کرنے والے ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگ کو برداشت کر لیں گے. فما اصبرہم علی النار ذالک، اور ان سزاؤں پر ڈٹے رہنا اور صبر کرنا یہ کس وجہ سے ان میں آیا؟ یہ سزائیں کیوں ان کو دی جائیں گی آگ والی؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ واضح کیا. با بمانے لام کے ہے، بالحق بمانے للحق، اور حق سے پہلے با کے بعد مضاف مقدر ہے. اظہار معنی کیا بنے گا؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق ظاہر کرنے کے لیے. یہودی نصرانی ملاؤں نے جو شرکیہ باتوں پہ پردے ڈال رکھے تھے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے طریقے ایجاد کر رکھے تھے، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ حق ظاہر ہو جائے، ان کا پول کھل جائے. جن مسئلوں پر انہوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ پردہ فاش کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے. تو بالحق بمانے کس کے ہوگا؟ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ. اور قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر یہی ترکیب ہوگی بھائی. جہاں بالحق آئے گا وہاں پر معنی کیا ہوگا؟ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ آتا ہے نا قرآن میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، تو شور پکار کے لائق بھی اللہ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب اللہ کے اندر اختلاف ڈالا،
یعنی ہم نے شرک کی خوب وضاحت کر دی کہ غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھانا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے اس مسئلے سے اختلاف کیا لفی شقاق بعید، وہ مخالفت میں پڑے ہوئے بہت دور چلے گئے۔ شقاق کا معنی مخالفت اور بعید ضد میں دور جا پڑے، ضد میں آ کر مخالفت کا، اندر سے جانتے ہیں کہ مسئلہ توحید حق ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ ضد میں آ کر مخالفت کی اور اس مخالفت کے اندر حق سے دور جا پڑے۔ بعید کا متعلق کیا ہوگا؟ بعید عن الحق، حق بات سے بہت دور چلے گئے، اور یہ دوری ضد کی وجہ سے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی کہ تم منہ پھیرو اپنے مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی تو اس چیز کا نام ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اما قبل سے ربط کیا؟ کیونکہ تحویل قبلہ کا مسئلہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا بڑا اہم تھا، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے سے بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے، اور مرتد ہونے کا معنی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ مخلص صحابہ میں سے تو کوئی مرتد نہیں ہوا، وہ منافق جو آج تک ڈھکے چھپے منافق تھے اب اعلانیہ منافق بن گئے، تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ معنی ہے مرتد ہونے کا۔ آج تک جو چوری چھپے مخالفت کر رہے تھے اسلام کی، ابھی اس تحویل قبلہ کے بعد تو ان کا خبث سے باطن بالکل ظاہر ہو کے رہ گیا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے اچھا کل تک تو یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کے، اور آج مخالفت کر رہے ہیں تو یہ تو مرتد ہو گئے۔ یہ مطلب ارتداد کا ہے۔ مخلص مسلمان صحابہ میں سے کوئی بھی مرتد نہیں، لیکن پروپیگنڈا بڑا کیا انہوں نے، بڑا اچھالا اس مسئلے کو، تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اب اللہ نے پھر دوبارہ ایک دفعہ اس مسئلے کو ذکر کیا۔ تحویل قبلے کو اتنا زیادہ اثر لینے کی ضرورت نہیں، یہودی ہو نصرانی ہو، کیا یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنے کے صرف تم نے نیکی سمجھ رکھی ہے؟ اب یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ عیسائیوں کا قبلہ مشرقی سمت تھی اور دوسروں کا قبلہ یہودیوں کا مغربی سمت تھی بیت المقدس کی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنے کو ہی تم نے اصل نیکی سمجھ رکھی ہے، حالانکہ نیکی کس کا نام ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لائے۔ اصل نیکی تو ایمان ہے، اطاعت ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، ساری کتابوں پر ایمان رکھنا، اصل تو یہ ایمان نیکی ہے۔ سمت تو ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ حکم دے دے مغرب کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کر لینا، اللہ حکم دے مشرق کی طرف منہ کر لو، مشرق کی طرف منہ کر لو۔ سمتوں میں کچھ نہیں پڑا، کیوں؟ ہر سمت میں اللہ کی ذات موجود ہے، اینما تولو فثم وجہ اللہ، تو اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ ایمان کے بعد اعمال، اب یہ نیکیوں کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی نیکی ایمان، اور ایمان کے بعد اعمال ہیں۔ اعمال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آت المال علی حبہ، دیا کرے مال کو علی حبہ، محبت کے باوجود۔ حبہ ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال سے محبت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں مال
وقتاً فوقتاً دیا کرے، کن کو؟ ذوی القربا، یہ آتا کا مفعول بہی ہے، المالا مفعول اول اور ذوی القربا یہ مفعول ثانی۔ عطا کرے، دیا کرے مال اب محبت کے باوجود، یعنی اگرچہ ہر بندے کو مال سے محبت ہے اور جیب سے کچھ نکالنے کو جی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کیا کرے؟ وقتاً فوقتاً مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے، مسکین جو بالکل غریب آدمی ہو، اتنا غریب آدمی ہو کہ وہ سکون سے گھر میں بیٹھ جائے، بتایا تھا میں نے پہلے اس کا۔ مسکین کس سے نکلا ہے؟ سکون سے، اور سکون جس کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ سکون سے گھر میں ہی بیٹھے گا نا، بازار تو وہی جائے گا جس کی جیب میں کچھ ہوگا اور خرید و فروخت کر سکتا ہوگا۔ ہاں، وابن السبیل، وابن السبیل اور مسافر، مسافر بشرطے کہ مستحق ہوں، ہر مسافر مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار مسافر ہے تو مسافر سمجھ کے دے سکتے ہیں نہ، وہ مسافر مستحق ہوگا جس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، مثلا جیب کٹ گئی، چوری ہو گئی، اب گھر تک پہنچنے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، اگرچہ گھر میں تو بہت مالدار ہے لیکن اب عارضی ایک اس کے اوپر مصیبت بن گئی تو آپ اس کو صدقہ خیرات دے سکتے ہو تاکہ وہ گھر تک پہنچ جائے۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردنوں میں، رقاب رقبہ کی جمع اور رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر مختلف مصارف بیان کیے، ان سب پر مال خرچ کرو اپنی طاقت ہمت کے مطابق۔ رقاب کا کیا مطلب؟ اس کے تین معنی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس دور میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں، تو اگر کوئی غلام یا لونڈی اپنے آقا کو کہہ کر مکاتبت کا عہد کر لے، مکاتب بن جائے، تو اب اس کا بدلے کتابت ہوتا ہے۔ یہ مکاتب کون ہوتا ہے؟ مالک اس اپنے غلام یا لونڈی کو کہے اتنے پیسے تو مجھے ادا کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وہ جو آزادی کے عوض میں مال مقرر کیا جائے گا وہ بدلے کتابت کہلاتا ہے، اور وہ غلام یا لونڈی مکاتب بن جاتے ہیں۔ اب یہ مال بھی قسطوں میں پھر ان سے لیا جاتا ہے، جو قسطیں آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اب جو خوشحال لوگ ہیں، غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مکاتب لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائیں، غلامی سے آزادی میں آ جائیں۔ تو یہ پھر رقاب، ایک معنی تو یہ ہے، یعنی اپنی گردن، اپنا رقبہ، اپنی گردن وہ آزادی کی طرف لے آئیں اور غلامی سے اللہ ان کو نجات دے دے، ان کی مدد کرو۔ دوسرا معنی، اگر کوئی مقروض ہے اور اس کی گردن قرض کے اندر دبی ہوئی ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں بھی کیا کرو؟ اس کی مدد کرو۔ تیسرا معنی، مقروض تو نہیں ہے لیکن کسی غلط مقدمے میں پھنس گیا، ناجائز مقدمے میں پھنس گیا۔ اب ظاہر بات ہے جن کو آج کل کی عدالتوں سے واسطہ پڑا وہ تو جانتے ہیں کہ ہر دروازے پر منہ پھاڑ کے بیٹھے ہیں چور، اچکے اور ڈاکو، وکیلوں کی شکل میں اور آگے ججوں کی شکل میں۔ کچھ وکیل اس کی جیب صاف کریں گے اور پھر آگے جج کو رشوت دینی پڑے گی، بالکل مجرم نہیں ہوگا تو تب بھی اس بیچارے کو اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسہ لگانا پڑے، پیسہ لگانا پڑے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، اس نے
موبائل کی دکان سے ایک موبائل خریدا جا کر، وہ موبائل تھا چوری کا، کسی چور نے آ کر اس دکان پر وہ بیچا اور کسی لڑکے نے خرید لیا۔ وہ لڑکا انتہائی دیندار ہے، نمازی ہے۔ اب پیچھے سے جن کا موبائل چوری ہوا تھا، یہ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ، جن کا موبائل چوری ہوا تھا انہوں نے رپورٹ کروا دی تھانے میں۔ انہوں نے پھر اس کی تحقیق کرتے کرتے کہ یہ موبائل کہاں چل رہا ہے اور کس کی سم اس کے اندر ہے، کیونکہ آج کل سم سے پکڑا جاتا ہے، وہ فوراً جس کی سم ہوگی اس کا وہ ڈیٹا نکال کر تو اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ گئے، چلو جی یہ موبائل تو چوری کا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو دکان سے خریدا ہے، میں نے تو چوری نہیں کی۔ ادھر جس دکان سے خریدا ہے آؤ میں تمہیں اس دکان والے کو ملا بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات کی ہوگی، فی الحال تھانے میں چلو۔ تھانے میں چلے گئے۔ اب اس نے سارا بتایا، فلاں دکان سے خریدا ہے، آؤ میں آپ کو اس کے روبرو کرواتا ہوں۔ اچھا، ان کے دو بندے پولیس کے چلے گئے دکاندار کے پاس۔ وہ بندہ دکاندار کے پاس پولیس والوں کو لے گیا اور کہا یہ بندہ ہے۔ انہوں نے جلدی اس کو پکڑا، پولیس والوں نے دکاندار کو، اور اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس کو بھی تھانے میں۔ اب اس کے تھے مراسم تھانے کے اندر، اس کے باپ کے رشتہ دار تھے۔ جب ان کو پتا چلا ہمارا بچہ تھانے میں لے گئے، وہ فوراً پہنچے اور اس کو چھڑا کے واپس لے آئے۔ جو بے جرم تھا، جس نے پیسوں سے وہ موبائل 35-40 ہزار کا خریدا تھا، اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو چوری کا ہے۔ اس نے کہا بھئی چوری کا کہاں ہے، میں نے تو پیسوں سے خریدا ہے۔ جس سے خریدا ہے یہ تو اس نے تحقیق کرنی تھی کہ یہ چوری کا ہے یا نہیں، تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور مجھے آپ کہہ رہے ہو۔ بالکل بے جرم وہ لڑکا، لیکن اس سے 10,000 رشوت انہوں نے لے کر تب اس کی جان چھوڑی، اور جو اصل چور تھا وہ سفارشی آئے اور اس کو چھڑا کے لے گئے۔ یہ ہے پھر رقاب۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر ایسے ناجائز مسئلے میں کوئی پھنس جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے اس کی مالی مدد کرنا، یہ بھی مسلمان کا فرض ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ عبادات آ گئی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اچھا یہ بھی سمجھ لو کہ یہاں اقام الصلاۃ و آت الزکات میں زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے اوپر جو آت المال علی حب ہی کے اندر مال دینے کا ذکر ہے وہ فرضی نہیں ہے، فرضی زکوٰۃ کا ذکر تو آگے مستقل موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرضی زکوٰۃ بھی سال کے بعد دو، لیکن سال کے اندر جب کبھی یتیم، مسکین، غریب، تمہارے رشتہ دار، مسافر، یہ کبھی آ جائیں حاجت مند ہو کر، تو ان کو بھی نفلی طور پر صدقہ دینا چاہیے۔ یہ نہ کہو نہیں ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھائی زکوٰۃ تو واجبی اور فرضی صدقہ ہے، وہ تو نکالنی ہی ہے، لیکن سال کے دورانیے کے اندر بھی اگر کوئی حاجت مند آ جائے تو اس کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہاں سے اخلاقیات کا بیان ہے۔ اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں یہ لوگ نیک مسلمان لوگ، تو اس وعدے کو بھی وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کی وفا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مصیبت کے وقت میں بھی، وحین البعث، اور جنگ کے وقت بھی۔
مال کی تنگی آ جائے، فقر آ جائے، اس کو بأسا کہتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کا شکوہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ صبر سرے اور لڑائی ہو رہی ہو کافروں کے ساتھ تو ظاہر ہے جہاد کے اندر پھر زخم بھی آتے ہیں، اعضاء کٹتے ہیں، کبھی کبھی شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بھی اس کو صبر کرنا ہوگا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو عقائد، اعمال، اخلاق میں بڑے صاف ستھرے اور سچے ثابت ہوئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، تقوی والے۔ یہاں تک سورت کا نصف اول جس میں توحید اور رسالت کا بیان تھا ختم ہوا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے دوسرا حصہ سورت کا شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوگا، اور ساتھ ساتھ درمیان میں امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کا بھی بیان چلتا جائے گا۔ سر دست پہلے دو امور انتظامیہ ذکر کیے جائیں، درمیان میں پھر ایک امر مصلح روزے کا ذکر آئے گا، پورے رکوع میں اس کی تفصیلات آئیں گی، اور اس رکوع کے آخر میں تیسرا پھر ایک امر انتظامی آئے گا کہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، اور اس کے بعد پھر آگے جہاد کا مضمون ہوگا، جہاد کے ساتھ انفاق کا مضمون چلے گا، اور انفاق کے ساتھ پھر ایک دوسرے امر مصلح کا بیان ہوگا، اور وہ حج۔ پہلا امر مصلح روزہ اور دوسرا امر مصلح حج، اس کا بیان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر مقتولوں میں قصاص فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القصاص، کتبہ فرض کے معنی، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص یعنی بدلہ۔ قصاص کا معنی فی القتلی جمع قتیل کی ہے، قتیل بمعنی مقتول، کسی کا کوئی بندہ قتل کر دیا جائے تو اس کا قصاص لینا فرض۔ یہ سمجھو پہلے یہودیوں کے اندر قصاص لینا فرض تھا، دیت کے ساتھ مصالحت جائز نہیں تھی ان کے مذہب میں۔ عیسائیوں کے مذہب میں دیت لے کر مصالحت ہی فرض تھی، قصاص لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری اس شریعت میں دونوں حکم باقی رکھے گئے، اصل حکم تو قصاص ہے، لیکن اگر مقتول کے ورثاء کو قاتل کے طرف سے مال دیت پر راضی کر دیا جاتا ہے اور مقتول کے ورثاء اس مال پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی جائز ہے، ہماری شریعت میں یہ بھی جائز ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے اندر برابری یعنی قصاص کا بدلہ لینا، قصاص لینا، بدلہ لینا اس مقتول کا، یہ فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اس میں کچھ فقہی تفصیلات ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ فقہ کا سبق نہیں پڑھایا جا رہا، یہاں تفسیر ہے، اس لیے اس فقہی تفصیلات کو ہم ترک کرتے ہیں، بہت سارا وقت پھر اس کے اوپر لگ جائے گا۔ تو یہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ دور جاہلیت کے اندر اگر کوئی غلام مارنے والا ہوتا قاتل تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اگر ایک آزاد قتل کرنے والا ہے لیکن ہے گھٹیا قبیلے کا
اور مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ اعلیٰ قبیلے کا تھا، سردار تھا اپنے قبیلے کا، تو کہتے تھے اس ایک کو ہم نہیں ماریں گے، ہمارا بندہ بڑا اعلیٰ سردار تھا، یہ گھٹیا ہے، ہم ان کے 10 ماریں گے، ہم ان کے 5 ماریں گے، تو تب قصاص ہوگا۔ ان بے اعتدالیوں سے شریعت نے منع کیا، نہ آزاد کے بدلے میں آزاد، لیکن ایک ہی ہوگا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ایک کے بدلے میں 5 ماریں گے، 10 ماریں گے، 20 ماریں گے، تب جا کر ہمارا قصاص اور بدلہ پورا ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ خون سب کا برابر، خون سب کا برابر ہے۔ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو معاف کیا گیا ہے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، اس کا کیا مطلب؟ قصاص معاف کر دیا گیا، دیت پہ رضامندی ہوگی، اور دیت میں سے بھی اس اللہ کے بندے نے کچھ معاف کر دیا، مثلا شرعی دیت 100 اونٹ ہے، کتنی؟ 100 اونٹ ایک مسلمان کی دیت، تو اس نے کہا چلو بھائی تم 80 دے دینا، 20 اونٹ معاف کرتا ہوں، یہ مطلب ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، من سے مراد قاتل، جس قاتل کو معاف کیا گیا من اخیہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے، دیت میں سے، شیء کچھ، یعنی یہ کچھ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 20 اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، 30 ہو سکتے ہیں، آدھی دیت بھی معافی ہو سکتی ہے، 50 دے دو، 50 معاف کرتا ہوں۔ اب اگر کچھ معافی ہو جائے تو فاتباع بالمعروف، تو عام عرف کے مطابق اس کی ادائیگی، اتباع کرنی چاہیے۔ فاتباع بالمعروف، حد سے زیادہ تنگی نہ کرے، یعنی ان کو جلدی جلدی دینے پر مجبور نہ کرے، بلکہ جو مدت طے کی گئی ہو کہ اتنی مدت میں تم نے دیت دینی ہوگی، اس مدت کے اندر اندر ان کو ادا کرنی چاہیے، اور اس لینے والے کو تنگی ان پر نہیں کرنی چاہیے کہ جلدی ادا کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کر دے، لٹکائے نہیں کہ چلو اب ہمیں سال کا وقت ملا ہے تو دے لیں گے آہستہ آہستہ، 1.5 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، یہ لیت و لال کر رہا ہے، تو شریعت نے اس کو منع کیا نہ۔ اداء الیہ باحسان، اگر انہوں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، قصاص معاف کیا ہے اور دیت پہ راضی ہو گئے ہیں، تو تجھے وقت پر مقررہ مدت کے اندر دیت ادا کرنی چاہیے۔ آگئی سمجھ؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ سزا کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن اگر نے اس معاف کرنے کے بعد پھر حد سے تعدی کی، پہلے صلح کر لی، کہا میں قصاص نہیں لیتا، میں قصاص نہیں لیتا، معاف کر دیا، لیکن بعد میں موقع پا کر کسی ایک دن اس قاتل کو دیکھا اکیلا پھر رہا ہے، شوٹ کر دیا، یہ منع ہے۔ اس اگلے جملے کے اندر اس پر ممانعت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، یا تو پہلے سے ہی ان کو صاف کہہ دیتا میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، بھائی میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ قصاص لینا حکومت اسلامیہ کا کام ہے، بندہ خود مقتول کے ورثاء وہ قصاص نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ حکومت قصاص لے گی، مسئلہ وہیں پر ختم ہو جائے گا، سمجھے نا؟ لیکن اگر بندے خود قصاص لینا شروع کر دیں گے تو یہ آگے مسئلہ لا متناہی اور لا محدود حد تک چلا جائے گا۔ آج انہوں نے ان کا پھڑکا دیا، کل ان کو موقع ملے گا وہ پھر ان کا مار دیں گے، پرسوں ان کو موقع ملے گا وہ پھر ان کا مار دیں گے، تو کسی جگہ پہ حد بندی نہیں ہوگی،
یہ قتل کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جن کو موقع ملے گا وہ دوسروں کو بھڑکا دیں گے. اس لیے قصاص حکومت کا کام ہے. خود بندہ قصاص نہیں لے سکتا اپنے مقتول کا. اور اگر کسی نے معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد پھر مار ڈالا ان کے قاتل کو، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ اس نے دھوکے سے مارا ہے. بھئی اگر یہ کہتا میں نے قصاص لینا ہے تو وہ عام پھرتا، وہ اپنا تحفظ رکھتا، اپنے ساتھ باڈی گارڈ ہر وقت رکھتا، اپنی حفاظت کے سامان رکھتا. لیکن وہ بے خوف و خطر ہو گیا، بھئی انہوں نے معافی دے دی ہے اس لیے اب مجھے اپنی حفاظت کے لیے کوئی ساز و سامان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آزادی سے پھر رہا تھا، اس نے دھوکے سے پھر اس کو قتل کر دیا، تو اس کو اس دھوکے کی سزا ملے گی قیامت کے دن. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور اے لوگوں تمہارے لیے اس قصاص اور بدلے کے اندر زندگی ہے. کیا مطلب زندگی ہے؟ اگر قصاص کا قانون ہوگا تو پوری انسانیت معاشرے کو امن کی زندگی مل جائے گی. قاتل کو بھی زندگی ملے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو میرا قصاص میں سر قلم کر دیا جائے گا، تو وہ قتل سے رک جائے گا. اور مقتول کو بھی زندگی ملے گی. مقتول کے بارے میں بھی جب قاتل کو پتا ہے میں نے مارا تو میرا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، تو وہ مقتول کو مارتا. قاتل کو بھی امن کی زندگی اور مقتول کی بھی موت نہ آتی، مقتول کے لیے بھی زندگی. تو امن و امان کی زندگی ملے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب ہمارا تو پاکستان کے اندر کوئی دن خالی نہیں ہوتا جب کہ یہاں پر کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی ناجائز قتل نہ ہو گیا. لیکن سعودیہ میں یہ سزائیں یہ الحمدللہ لاگو ہیں شرعی. قصاص کا بدلہ قصاص ہے. تو 2 سال گزارے میں نے وہاں، تو کبھی کوئی ایک خبر بھی نہیں آئی کہ کسی نے کسی کو قتل کیا. کسی ایک کی خبر بھی نہیں. اتنا امن و امان ہے. تو یہ ہے قرآن کا فیصلہ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، سبحان اللہ، امن کی زندگی. ہر شہر میں قاتلوں کو چوک کے اوپر سولی پر چڑھایا جائے یا گولی مار دی جائے. دیکھو کیسے امن ہوتا ہے. ادھر چونکہ انگریز کا قانون ہے، قاتل قتل کر کے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور وہاں 15 سال 20 سال، کبھی عمر قید 25 سال ان کی سزائیں ہوتی ہیں. کبھی تو رشوت دے کر پہلے چھوٹ کے آتے ہیں، ورنہ 25 سال قید گزار کے اس کے بعد دن آتے، پھر بڑے بدماش بن کے باہر آتے. کیا امن ہے؟ کوئی امن نہیں. اچھا بھائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، قصاص والے حکم کے اندر تمہارے لیے امن کی زندگی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اس لیے قصاص لاگو کیا گیا تاکہ تم قتل والے گناہ سے بچ جاؤ. جب ڈر ہوگا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا قصاص میں، تو وہ قتل نہیں کرے گا، خود بھی بچے گا، دوسرے بھی بچ جائیں. یہ پہلا امر انتظامی. اور امر انتظامی کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ بھولنا نہیں، جہاد کی تیاری کے لیے. کیونکہ جب آپس میں ایک دوسرے کے قتل ہوں گے اور قصاص نہیں ہوگا تو قصاص نہ ہونے کی وجہ سے اتحاد رہے گا، پھر تو مخالفت کی آگ بھڑکے گی، اور مخالفت آپس میں ہوگی تو جہاد تو نظم و ضبط سے ہوتا ہے، فتح بھی آپس کے اتفاق سے ہوتی ہے. اگر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف دل کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی ہے تو انہوں نے جہاد کیا کرنا ہے؟
تو امر انتظامی کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جہاد کی تیاری کے لیے۔ دوسرا امر انتظامی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب کہ حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کے اوپر موت، ان ترک خیرا، خیر بمانے مال کے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو کتبہ کا نائب فاعل الوصیت، کتب علیکم الوصیت، وصیت کرنا مال کی تمہارے اوپر فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ جب کہ مال ہوگا تو مال کی وصیت بھی ہوگی نا، اس لیے ان ترک خیرا یہ درمیان میں شرط ہے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو مال کی وصیت کرے، کن کو؟ للوالدین، والدین کے لیے، کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال والدین کو دے دینا، والاقربین یا دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی کا نام لے لے، بالمعروف، معروف طریقے سے، شریعت کے مقرر طریقے سے، اور شریعت کا مقرر طریقہ وصیت کا ثلث مال ہے، 1/3 مال کے اندر وصیت جاری ہو سکے گی، تہائی سے زیادہ وصیت جائز نہیں۔ حقا علی المتقین، یہ فرض ہے متقین کے لیے، یہ وصیت پہلے فرض تھی، لیکن جس وقت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والا آیت المیراث والا قانون چلا، یہ اس وقت تھی وصیت جبکہ ابھی میراث کا حکم نہیں آیا تھا، حصے مقرر کر کے وراثت کی تقسیم کے حصے بیان نہیں کیے گئے تھے، اس وقت والدین کے لیے وصیت کرنا، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا یہ فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جب میراث کا حکم آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، اب جس کا وراثت میں جتنا حصہ بنتا ہے تو اس کو وہ وراثت والا حصہ ملے گا، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکے گی۔ وصیت غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جس کا شریعت میں آدھا یا 1 ثلث یا 2 ثلث یا ثمن یا ربع، کوئی بھی چوتھائی یا 8واں حصہ یا آدھا یا 2 ثلث، یہ حصے مقرر شریعت نے کیے، ان کو وارث کہتے ہیں۔ تو جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ان کو وہ حصہ وراثت کا تو ملے گا، ان کے لیے وصیت، وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جو وارث نہیں، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسجد کے لیے وصیت کر دیں، مدرسے کے لیے وصیت کر دیں، یا ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں جن کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر یہ وصیت چلے گی۔ جو اصل ذوی الفروض ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا، وہ اپنا وہ مقرر حصہ لے سکتے ہیں، ان کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اب وصیت کرنے والے میت کو موصی کہتے ہیں، اور جس کے ذمے وصیت لگائی جاتی ہے وہ میت مرنے سے پہلے کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں اپنا نائب بنا رہا ہوں، یہ میری وصیت ہے، فلاں فلاں کو میرے مال میں سے اتنا اتنا مال دے دینا، اس کو وصی کہتے ہیں۔ کرنے والے کو موصی کہتے ہیں، اور جس کو وصیت ذمے لگائی جا رہی ہے اس کو وصی کہتے ہیں، اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کو موصی لہو کہتے ہیں۔ تو فمن بدلہ، اس سے وصی مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ جس وصی ذمہ دار نے بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے سنا تھا، یعنی موصی سے سنا تھا، موصی نے، میت نے مرنے سے پہلے اس کو کہا تھا کہ یہ وصیت کر رہا ہوں، اتنا اتنا مال فلاں کو دے دینا، لیکن وصی ذمہ دار نے گڑبڑ کر ڈالی، جتنا مال اس نے کہا تھا اس مال میں سے کچھ کم کر دیا، حسد میں آ کر کے اتنا مال اس کو کیوں دے دیا جائے بھائی۔ اگر وہ بدل دیتا ہے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ انہی پر پڑے گا جو اس میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، یعنی وصی۔ مرنے والے پر یہ گناہ
कोई नहीं होगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, और गलत बयानी और तब्दीली ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला सुन भी रहा है, जान भी रहा है। हाँ, अगर तब्दीली करोगे, खयानत करोगे, बददयानती करोगे, अल्लाह के सामने है, अल्लाह तुम्हारे हाल से वाकिफ है। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, जिसने खौफ किया मूसी से, यानी वसीयत करने वाले से, जनफन तरफदारी का, औ इस्मन या गुनाह का। क्या मतलब? वसी सुन रहा है मूसी की वसीयत को, तो वो कहता है जी इत्थू गलती कर दे पयो, गलती कर दे पयो, तरफदारी कर रहे हो, इसका हक ज्यादा होना चाहिए, इसका थोड़ा होना चाहिए, अभी से खुद ही इसकी इस्लाह कर लो। फ़अस्लह बैनहुम, उसने इस्लाह कर दी, मूसी को समझा दिया वसीयत करने वाले को, फला इस्मा अलैह, तो उस पर गुनाह कोई नहीं होगा। मतलब ये कि जब उसने वसीयत कर डाली, उसके मरने के बाद अब तो तब्दीली ना करे, लेकिन जब वसीयत इसको की जा रही थी उसी वक्त ये उसको समझा देता है और उसकी इस्लाह कर देता है कि यहां से आपको गलती लग रही है, तो ये कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि इस पर इसको नेकी मिलेगी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। ये दो अम्र इंतजामी, एक मसला किसास और एक मसला वसीयत, दो अम्र इंतजामी के बाद एक अम्र मुसलह का बयान, और वो रोजे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फर्ज कर दिया गया तुम्हारे ऊपर रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फर्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तकून, इस वजह से रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए। अय्याम मादूदात, या गिनती के रोजे, गिनती के दिन है। फमन कान मिनकुम मरीजन, लेकिन अल्लाह की तरफ से शफकत है, तुम में से जो कोई मरीज हो जाए, अवला सफरिन, या सफर पे हो, सफर से मुराद शरी सफर, वरना छोटे मोटे सफर पर तो हर बंदा कहीं ना कहीं आता जाता ही है ना रोजे की हालत में, फिर रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। शरी सफर जो आजकल किलोमीटर के एतबार से 78 किलोमीटर बनते हैं, एहतियातन 80 कह लो, 80 किलोमीटर का एक तरफा सफर हो, आने जाने दोनों का 80 किलोमीटर ना, एक तरफ का सफर 80 किलोमीटर होगा, तो वो अगर रोजा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन ये उस दौर की बात है जबकि सफर घोड़ों पर होता था, ऊंटों पर होता था, या पैदल सफर होते थे और तकलीफ थी। आजकल चूंकि गाड़ियों का सफर है, आरामदेह सफर है, और 80 किलोमीटर तो 1 घंटे में हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 1.5 घंटा आदमी आराम सुकून से गाड़ी में बैठे रहे, भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी। शरीयत के एतबार से चूंकि सफर शरी है, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, इजाजत है, लेकिन बेहतर यह है कि छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? बाद में अगरचे कज़ा कर लेगा, लेकिन बाद की कज़ा का वो सवाब नहीं होगा जो रमजान के अंदर उस रोजे का सवाब मिले। हाँ, फरमाया जो मरीज हो ना रख सके, या सफर पे है और तकलीफ की वजह से ना रख सके, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो गिनती पूरी कर ले दूसरे दिनों में, यानी महीना रमजान का गुजर जाए, आगे शव्वाल में, ज़िलक़ादा में, ज़ुल्हज में, जब चाहे। इसके लिए यह भी जरूरी नहीं कि पहले पहले महीने शव्वाल के अंदर ही कज़ा पूरी करे, जब चाहे, जब उसको आसानी लगे तो वो अपने छूटे हुए रोजे रख सकता है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, इसके 2 माने किए गए हैं। एक माना बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यह किया कि इसका माना यह है अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, उन लोगों पर जिनमें ताकत हो रोजे रखने की, फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो वो मिस्कीन के ताम का फिदिया देना चाहें तो दे सकते हैं।
روزہ رکھنے کی طاقت بھی اگرچہ ہے لیکن وہ نہیں رکھتے اور فدیہ دے دیتے ہیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو یہ جائز تھا ابتدا میں۔ ابتدا میں جب روزوں کا حکم آیا تو چونکہ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا، اس میں تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب اس تکلیف کی بنا پر کیا ہے، شریعت نے عادی بنانے کے لیے ابتدا ہی سے سختی نہیں کی۔ بھئی جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے، اور جو اپنے روزے کے عوض میں فدیہ دینا چاہے تو ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دے، اس کا روزہ ہو جائے، بے شک نہیں رکھتا تب بھی روزے کا ثواب مل جائے۔ یہ تخییر تھی، اختیار تھا ابتدا میں، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ اگلی آیت اس کے لیے ناسخ بنی، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ۔ اب رمضان کا مہینہ جس کی زندگی میں آ جائے تو فلیصمہ، وہ روزہ ہی رکھے۔ فلیصمہ امر ہے، امر وجوب کے لیے، اب اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اب فدیہ دینے کا حکم ختم۔ یہ کچھ عرصہ کے لیے فدیہ دینے کا جواز یہ باقی رہا تھا تاکہ لوگوں کو ابتدا ہی سے سختی میں نہ ڈالا جائے۔ ساتھ ساتھ ترغیبیں بھی دلائی گئیں، فضائل بھی روزے کے سنائے گئے تاکہ روزہ رکھ لے آدمی، لیکن سختی نہیں کی گئی۔ یہ پہلا معنی، اور یہ عارضی حکم تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، فمن وعلی الذین یطیقونہ، یہ ہو ضمیر فدیہ کی طرف راجع ہے۔ کس کی طرف راجع ہے؟ فدیہ کی طرف۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ضمیر پہلے تے مرجع بعد میں، یہ تو اضمار قبل الذکر ہے، اور یہ تو ناجائز ہے۔ ہمیشہ مرجع پہلے ہوتا ہے، ضمیر بعد میں ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، قانون یہی ہے۔ لیکن ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں ہو تو یہ اضمار قبل الذکر والا اعتراض لازم آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں اضمار قبل الذکر نہیں بن رہا، کیونکہ علی الذین یطیقونہ خبر مقدم اور فدیۃ مبتدا مؤخر ہے، اور نکرے کو مؤخر کر دیا جائے تقدیم تاخیر سے، اس میں تخصیص آ جاتی ہے، اور تخصیص کی وجہ سے اس کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں فی الدار رجل، فی الدار رجل، تو اب جائز ہے۔ کیوں؟ رجل مؤخر ہونے کی وجہ سے تخصیص پیدا کر رہی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح یہاں پر فدیہ مبتدا ہے تو مبتدا کا مقام مقدم ہوتا ہے، خبر کا مقام مؤخر ہوتا ہے، تو پھر مرجع پہلے چلا گیا کہ نہیں، اضمار قبل الذکر والا اعتراض نہ بنا۔ یہ قول ہے امام شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پہلا قول عام مفسرین کا میں نے بتایا، وہ وعلی الذین یطیقونہ، یہ ضمیر صوم کی طرف راجع کرتے ہیں، یعنی جو روزے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ رکھنا چاہے اور فدیہ دے دے تو یہ جائز ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا کیا کہ یطیقونہ ضمیر یہ فدیہ کی طرف راجع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فدیہ دینا چاہے، فدیہ کی طاقت رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے دے، لیکن یا فدیہ سے مراد صدقۃ الفطر، یہاں فدیہ سے امام شاہ ولی اللہ کے قول کے مطابق فدیہ سے مراد یعنی صدقۃ الفطر، فطرانہ جنوں آکھدے ہو، فطرانہ وہ دے جس پر طاقت ہے، یعنی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اور جو خود صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، منگ پہن کے کھان اللہ بیچارہ، زکوٰۃ کے اوپر گزارا ہے، تو اس کے اوپر کیا فدیہ ہوگا؟ وہ اس ہاتھ سے لے گا اور اس ہاتھ سے پھر دے دے گا آگے فدیہ دوسروں کو، لینے کا کیا فائدہ؟ تو فدیہ ہمیشہ کس پر ہے؟ فطرانہ مالدار صاحب نصاب پہ ہوتا ہے، غریب جو مستحق کی زکوٰۃ ہے اس پر فطرانہ واجب نہیں۔ جی، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اس کا معنی جو نیکی کرنے میں زیادہ دینا چاہے، کیا مطلب؟
چاہے وہ فدیہ روزے دار کو کھانے کھلانے والا معنی ہو اور چاہے فطرانے والا معنی ہو، تو اس میں حکم دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ ایک مسکین کو بوقت ضرورت ہی کھانا کھلائے، کچھ زیادہ دینا چاہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ فطرانے کا اصل نصاب تو مقدار تو ہے نصف سا گندم کا، یعنی 2 سیر گندم یا اس کی قیمت، لیکن کوئی بندہ 3 سیر دے دیتا ہے نفلی طور پر، 4 سیر دے دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، فمن تطوع خیرا، جو نفلی نیکی کرنا چاہے، زیادہ دینا چاہے کسی کو، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہی بنے گا، بہتر ہی ثابت ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ ان تصوموا ان مصدریہ ہے جو تصوموا کو مصدر کے معنی میں کرے گا۔ ان تصوموا بمانے صومکم، ان تصوموا کس معنی میں؟ تصوموا کو صوم مصدر کے معنی میں کر دے گا، اور یہ مبتدا بن جائے گا، خیر لکم یہ اس کی خبر بن جائے گی، یعنی روزہ رکھ لینا چھوڑنے سے بہتر۔ اگرچہ بیمار ہو، تکلیف ہو، سفر ہو تو چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن روزہ رکھ لینا چھوڑنے سے بہتر ہے۔ کوشش کرو، تکلیف برداشت کر لو، اس کے باوجود روزہ رکھو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے اس کی فضیلت کا تو تم روزہ رکھو ہی، چھوڑو ہی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت کا بیان کیا، کیونکہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے تو اس کی فضیلت پر یہ آیت آئی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کی واضح واضح روشن روشن دلیلیں موجود ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جس کی زندگی میں روزے کا مہینہ آ جائے، فلیصمہ، تو وہ روزہ ہی رکھے۔ وہ اختیار ختم ہو گیا، جو پہلے اختیار تھا چاہے روزہ رکھے اور چاہے فدیہ دے، وہ اختیار ختم۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اسی لیے تو چھٹی دے دی۔ مرض اور سفر میں روزہ نہ رکھو، یہ نرمی ہی کا تو نتیجہ ہے، اگر سختی کا نتیجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا مریض ہو یا سفر میں ہو، ہر حال میں روزہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ بہت ہی نرمی اور شفقت کرنے والے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے یہ حکم دیا بعد میں گنتی پوری کرنے کا، تاکہ تمہاری گنتی بھی پوری ہو جائے اور نرمی سے فائدہ بھی اٹھا لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نرم نرم احکامات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بھی بیان کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جس وقت میرے بندے، میرے نبی تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب قریب ہے یا دور ہے، اگر دور ہو تو اونچی آواز سے ہم اس کو بلائیں، اور اگر قریب ہو تو آہستہ آہستہ آواز سے اس سے دعائیں مانگ لیا کریں۔ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی اور چھپے چھپے باتیں بھی کر لیں، یا بہت دور ہے کہ ہمیں اونچی آواز سے پکارنا پڑے گا۔ یہ سوال جب صحابہ نے کیا تو یہ آیت اتری، میرے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر داعی کی دعوت پر۔ الداع مطلق رکھا،
نبی ہو، ولی ہو، عام امتی ہو، جو بھی دعا کرے مجھ سے اجیبو تو میں قبول کرتا ہوں، دعا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، اذا عموم زبان کے لیے ہوتا ہے، اذا دعان جس وقت بھی مجھے بلائے، دوپہر کا وقت ہو، آرام کا وقت ہو تمہارا، صبح کا ہو، شام کا ہو، آدھی رات کا ہو، کوئی وقت بھی ہو، جب بھی کوئی مجھے بلائے گا تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے کہ یہ لوگ میرے احکامات کو قبول کریں۔ استجابت کا معنی قبول کرنا، میرے ہر حکم کو مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات کے اوپر یقین رکھیں کہ دعاؤں کا سننے والا صرف اللہ ہی ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت کی طرف آ جائیں، رشد و ہدایت پر چل جائیں۔ چلو تھوڑا سا وقفہ کر لو۔ سبحان ربک رب